الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله قادری ٹی وی چینل کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری آج یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جس میں الحمدللہ ہم نے شب معراج شریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ کے اختتام پر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آج ہم آپ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف میں پہنچے، وہاں پر کے معاملات، اور پھر الحمدللہ پہلے آسمان پر جب تشریف لے کر گئے، اس درمیان میں اور وہاں پر جو معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو میرے پیارے معزز سامعین اکرام، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس قادری ٹی وی چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کاوش سے الحمدللہ کسی کا بھلا ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے محترم سامعین اکرام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت المقدس شریف پر پہنچے تو فرشتوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھی۔ انہوں نے سرکار علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا۔ اسی اثناء میں انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تشریف لائی۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یہ سب انبیاء علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر اپنے تمام مرسل بھائیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام نے صفیں باندھی، نبی پاک علیہ السلام کی امامت میں وہاں پر جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور جو فرشتے وہاں پر تھے وہ بھی سب وہاں جمع تھے اور وہ بھی شامل ہوئے، اور نماز سے فارغ ہو کر سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں اس خدا عز و جل کے لیے جس نے مجھے آتش نمرود سے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے گلزار بنایا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سب تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور ان 7 نشانیوں کے ساتھ مجھے ممتاز بنایا، اور ایک پتھر سے میرے لیے 12 چشمے جاری فرمائے، اور میری امت کے لیے آسمانی کھانا من و سلوہ آسمان سے اتارا، اور ہمارے سروں پر بادل کا سایہ کیا، اور مجھے اپنی کتاب توریت سے نوازا۔ آپ کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا سب تعریفیں خدا عز و جل کے لیے جس نے مجھے اپنی کتاب زبور کے ساتھ معزز فرمایا اور مجھے خوش الحانی میں یکتا کیا، اور لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم فرمایا، پہاڑوں اور جانوروں کو مسخر کرنے کی مجھے طاقت عطا فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے سب تعریفیں خدا عز و جل کے لیے جس نے مجھے نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں اور پریوں کا بھی بادشاہ بنایا، جانوروں کے ساتھ بات کرنے کی زبان بھی مجھے عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا سب حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا کلمہ اور روح کہہ کر پکارا، اور ماں کے پیٹ میں مجھے اپنی کتاب کی تعلیم فرمائی، اور اپنی مقدس کتاب انجیل مجھ پر اتاری، اور مجھے وہ قدرت عطا کی کہ میں نے اللہ کے کلام سے مردہ زندے کیے، کوڑی اور اندھے انسانوں کو شفا دی، اور مجھے آسمان پر زندہ اٹھایا، اور مجھ کو اور میری ماں کو تمام علائشوں سے پاک کیا۔ جب تمام انبیاء علیہ السلام خدا کی حمد و ثنا سے فارغ ہوئے تو سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب تعریفیں خدا عز و جل کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، مجھے قرآن کریم عطا فرمایا، اور سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے اول اور آخر کیا، میری ذات پر نبوت ختم فرمائی تاکہ میرے بعد کوئی نبی نہ آئے، اور مجھے قرآن پاک میں محمد کہا، انجیل میں احمد، اور پہلی کتابوں میں حامد اور زبور میں محمود کہا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے مجھے تمام روئے زمین کو میرے واسطے مسجد بنایا، اور میری امت پر توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی بات ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انبیاء کے گروہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بزرگ اور مکرم کیا کہ کسی اول اور آخر میں یہ بزرگی نہیں ہے، یعنی کہ آپ سب سے افضل ہیں اور آپ کے بعد کوئی بھی افضل نہیں ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کسی کا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین اکرام، آپ نے دیکھا ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ رب العالمین نے کتنی خوبصورت بنائی کہ تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ اور محترم سامعین اکرام، جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور قبو صحرا پر لے آئے، جو کہ ایک پتھر ہے۔ آپ علیہ السلام کو وہاں پر ایک سیڑھی نظر آئی جو زمین سے آسمان کو چھو رہی تھی۔ سیڑھی کے دونوں طرف کے بازو پنجروں کی طرح تھے، ان کا ایک سرا زمین پر تھا اور دوسرا آسمان میں۔ ایک بازو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا اور دوسرا سرسبز زمرد کا۔ اس کا ایک پایا سونے کا تھا اور دوسرا موتیوں اور چاندی کا، اور اس کی مجموعی صورت کرسی کی طرح تھی جس میں زمرد کے دو اتنے بڑے پر لگے تھے کہ اگر اس کا ایک پر پھیلا دیا جاتا تو تمام دنیا کو گھیر لیتا۔ اور اس کرسی میں 50 مقام تھے اور ہر مقام میں 70 سال کا فاصلہ تھا، اور ایک ایک مقرب فرشتہ ہر ایک مقام پر متعین تھا، اور ہر ایک فرشتے کے ماتحت 50,000 فرشتے تھے، اور وہ تمام فرشتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے کو آنے کی خوشخبری دیتے جاتے تھے۔ یہ سیڑھی فرشتوں کے آنے جانے کا بھی رستہ ہے جو آسمان سے زمین پر آتی ہے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے جس سے فرشتے آتے اور جاتے ہیں۔ اور موت کا فرشتہ ملک الموت علیہ السلام بھی روح قبض کرنے کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اسی سیڑھی سے نیچے اترتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت جب آدمی کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس وقت یہ سیڑھی نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے اور اس سیڑھی کے ذریعے فلکی رفعتوں کی طرف عروج فرمانے لگے۔ محترم سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سماوی سیڑھی پر سے گزرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے سیڑھی کے انتہائی کنارے پر ایک بہت بڑا فرشتہ دیکھا جو ہاتھ کھولے ہوئے زمین اور آسمان کے 7 طبقوں کو دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس فرشتے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی ظاہر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 25,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی کے اس کنارے پر میرا مقام مقرر فرمایا، اور میں اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت دل میں لیے ہوئے ہوں، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں اور منتظر رہتا ہوں کہ آپ کا بھی یہاں تشریف لاتے ہیں
آج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے سے آگے بڑھے تو ایک دریا دیکھا جو اتنا چوڑا تھا کہ اس کو پار کرنے میں انسان کو 200 برس لگ جائیں، اور ہر جانور جو خشکی اور پانی میں ہوتا ہے وہ سب اس دریا میں موجود تھے۔ اس دریا کا نام کاسیہ تھا، اور وہ ہوا میں معلق یعنی لٹکا ہوا تھا، اور ایک قطرہ پانی کا اس سے نہ گرتا تھا، اور اس کا رنگ نہایت صاف نیلا تھا۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس ہوائی قرہ میں پہنچے جہاں ہواؤں کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھا، اور ہر زنجیر 70,000 فرشتوں کے سپرد تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر اس قرہ میں سے گزرتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر مبارک ہے وہ آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک سیڑھی سے چڑھے تو اوپر آسمانوں کی طرف جو ہے وہ تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر پہلا آسمان آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ وہاں پر کیا کچھ ہوا، کیا کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا، کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی، کیا کیا ان سے گفتگو ہوئی، انشاءاللہ سامعین اکرام ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ تمام سامعین اکرام بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہوں گے، انشاءاللہ کوشش بھی کیجئے۔ الحمدللہ آپ سنیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اپنے ویورز تک آگے دوستوں تک پہنچائیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رجب المرجب کا، اور اس میں یہ مبارک ترین رات ہے جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا جلوہ دیکھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی مبارک آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور پھر اس وقت سدرۃ المنتہا پر جو معاملات ہوئے، پھر کس انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے، سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے کیا عالم ہوگا۔ سامعین اکرام ذرا سوچئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام آمنے سامنے ہوں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس وقت اللہ رب العالمین نے جو کلام فرمایا، جو کچھ پوچھا، سبحان اللہ، یقیناً آپ جب یہ سنیں گے تو آپ کا دل جھوم اٹھے گا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں، جو کبھی بھی ہمیں نہیں بھولے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان حق ترجمان پر تھا رب حبلی امتی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلام تھا رب حبلی امتی۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، محبوب مانگیے کیا چاہیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا اپنے رب سے عرض کی، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور قبر انور میں تشریف لے گئے، تب بھی آپ کی مبارک زبان پر ایک ہی لفظ تھا، رب حبلی امتی، اے اللہ عز و جل میری امت کو بخش دے، میرے حوالے فرما دے۔ تو انشاءاللہ سامعین اکرام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کیجئے، وضو با وضو بے وضو، سوئے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کوشش کیجئے ہماری زبانوں پر اسی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے ہر وقت جاری رہے انشاءاللہ۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔